الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء کرام، حکماء اعظام، آج کا ہمارا موضوع ہے مرد کے جوان ہونے کے اور اس کی شادی کے درمیان کے مسائل۔ ہم انتہائی تیز رفتار وقت میں گزار رہے ہیں، جہاں پر سوشل میڈیا اور موبائل فون نے بہت بڑے فتنے کھڑے کر دیے ہیں، اور اگر آپ قرآن بھی سن رہے موبائل پہ تو ایک دم جو ہے نا بری فلم سامنے آ جاتی ہے اور وہ آپ کو بڑا خراب کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایک نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں، میری مردانہ طاقت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور میری شادی کے بعد کیا ہوگا، شادی ہوئی تو وہ جو ہے نا ٹھیک چلے گی یا نہیں چلے گی، کہیں میری شادی ناکام تو نہیں ہو جائے گی، کہیں میں مردانہ طاقت میں جو ہے نا وہ فیل تو نہیں ہو جاؤں گا، بیوی کے سامنے، لوگوں کے سامنے میں شرمندہ تو نہیں ہو جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ اور میں ماں باپ کو شکایت کر دے کہ لڑکے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، انزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ خفقان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خفقان انتہائی خطرناک ہے۔ وہ کامل مرد ہوتا ہے، نموترا، سرخ چہرے والا، چھاتی چوڑی، لمبا قد کا، اور ایک مکہ کسی کو مارے تو اگلا ہلاک ہو جائے، لیکن یہ پھر بھی اس خفقان میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس خفقان کو ہم لوگ آج بیان کریں گے اور اس کا علاج بیان کریں گے۔ وہ خفقان کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اسی سوشل میڈیا اور تیز زندگی کی وجہ سے۔ 3 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، آنا جانا، اس کے بعد 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا، 2-3 گھنٹے موبائل کے ساتھ بیٹھنا، اور موبائل پیکیج پہ مسلسل بولنا، وہ ذہن پہ اس کے شعاعیں، اس کے ریز اور یہ سب چیزیں اس پر مل کر جو اثر کرتی ہیں، اس سے وہ بڑا خطرناک طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ حکماء حضرات جو یوٹیوب پہ یا فیس بک کے چینل پہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ سن کے اور بیمار ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ ساری خصوصیات میرے اندر ہے، میں ہی بیمار ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کا وہ خفقان اور ٹینشن ہوتا ہے، اس کو لوز کرنا ہے، اور اس کے لوز کرنے سے بہت بڑے مسائل جو ہیں نا وہ فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے طلباء نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں کہ نوجوان کو آپ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، نوجوان کو ذہنی طور پر پرسکون کرنے کی کوشش کرو، اس کو خوب نیند لینے کی بات کرو، اور اس کو اگر طلا بھی دینا ہے تو 5 نمبر دو، اگر آپ نے اس کو غذا بھی دینی ہے تو 5 نمبر یا 6 نمبر کی دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس کو غدی عضلاتی غدی غذا نہ دو۔ جیسے وہ پرسکون ہوگا وہ پر اعتماد ہو جائے گا، پھر اس کو اعتماد ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہوں اور میری شادی کامیاب ہوگی۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو اس سے ہم نے انتہائی نرمی سے ساری باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ جب آپ کیلکولیشن کرو گے، جب آپ حساب لگاؤ گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس کا سارے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ کس تاریخ میں ہے، کس حالت میں ہے، اور ذہنی طور پر یہ کس کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے علاج کی طرف جانا ہے، اور وہ جب آپ ساری کیفیت معلوم کر لیں تو علاج آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاج میں 3 چیزیں لازم رکھو۔ ایک، اس کو پیشاب اور پخانہ کھلا ہونا چاہیے، وہ بیٹھے فارغ اور چلا جائے، پیشاب بھی اس کو کھل کر پریشر سے آئے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا منی بننے کا عمل تیز کرو، جیسے سدا جوانی ہے۔ سدا جوانی جو نسخہ ہے وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، اور وہ بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ میں آج ایک عجیب و غریب نسخہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، جو جوانوں کی جوانی میں 1000 گنا اضافہ کرتا ہے۔ میں سب کے لیے یہ چیز بیان کرتا ہوں۔ تارا میرا 100 گرام اور تخم حالیون 100 گرام، ان دونوں کو انتہائی باریک کر لیں، صاف کرنے کے بعد باریک کر لیں، پھر ہلکی سی حرارت پہ ان کو بریان بھی کر لیں۔ 2 کیپسول صبح، 2 کیپسول رات سے گرم میٹھے شہد والے دودھ سے دیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی منی ایسے بنے گی کہ جب پچکاری مارے گا تو پتہ چلے کہ بندوق سے گولی نکلی ہے۔ اس طرح سے آپ سدا جوانی ہے، سدا جوانی اتنی رطوبات پیدا کرے گا،
وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے نا وہ پرسکون نیند بھی سوئے گا، اپنا کام بھی پورا سر انجام دے گا۔ ہم نشہ نہیں دیتے لوگوں کو، ہم لوگوں کو نشہ نہیں، ہم قدرتی نیند دیتے ہیں، قدرتی سکون دیتے ہیں، قدرتی آرام ان کو دے کے ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں جب تک پورا پانی نہیں ہوگا وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوگا۔ ناک میں تیل لگانا اور نمک سے برش کرنا، اس کو پہلی ہدایت آپ نے کرنی، جیسے نیند سے اٹھو ناک میں تیل لگاؤ اور نمک سے برش کرو، آپ سارے جتنے وائرس دنیا میں گھوم رہے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آپ نے جوانوں کی جو باتیں ہیں وہ سننی ہیں، ان سے رحمدلی سے پیش آنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا آئندہ آنے والے لیڈر یہی ہیں، آئندہ آنے والے مزدور یہی ہیں، آئندہ آنے والے کسان یہی ہیں، آئندہ آنے والے آفیسر بھی یہی ہیں۔ تو ان کی حفاظت ہمارے ذمہ لگتی ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح ٹریٹ کریں، اچھی طرح ان کا علاج کریں، اچھی طرح ان سے پیش آئیں۔ طلا میں کبھی بھی آپ 6 نمبر یا 3 نمبر طلا استعمال نہ کروائیں نوجوانوں کو ہمیشہ آپ 5 نمبر کا طلا دیں، جس سے ان کا عضو اگر کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی حادثاتی وجہ سے یا ان کے مشتنی کی وجہ سے اگر سکڑ گیا ہے یا اس کی نسیں ابھر آئی ہیں یا وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، تو یہ خود ہی اعصابی طلا ہی واحد طلا ہے دنیا کا جو اس کو اچھی طرح کرے گا، بلکہ یہ ویریکوز کو بھی ختم کرتا ہے، خصیوں کے ویریکوز کو اگر اس کو اچھی طرح خصیوں کے اوپر، خصیوں کے نیچے اور سائڈوں میں لگایا جائے تو یہ بھی جو ہے نا خصیوں کی ویریکوز کو ختم کر کے نالیوں کو کھولتا ہے اور اسپرم کا بننا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت استاد صابر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی 1 سال تک مسلسل سدا جوانی کھاتا رہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے سدا جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس کو آپ استعمال کرائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آج کی ہماری کی ہوئی بات جو ہے ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ دنیا تک اچھائی پھیل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔